بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دو اولادوں کا۔ ناظرین، یہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، حابیل اور قابیل کا۔ اس ویڈیو میں ہمیں معلوم بھی پڑے گا کہ اس دنیا کا سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول کون ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بیچ یہ جھگڑا کس چیز کا تھا کہ جس کے چلتے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام سرندیب کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو وہیں پر پہچانا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنی زور سے سریانی زبان میں کلام فرمایا تو توبہ قبول ہوئی، اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان بھی عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جس پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور کھانگی بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بلی، بکری وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی و حبسی رہا، جیسے ہرن، چیتا، شیر وغیرہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، میری اولاد بہت کمزور ہے، ابلیس کا فریب بہت سخت ہے، اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ حکم الہی آیا، اے آدم، تمہارے اور احکامات تھے، آپ کے اولاد کے اور احکام ہوں گے، ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ تب آپ نے خوش ہو کر شکر ادا کیا۔ حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حملہ ہوئی۔ ہر حملے میں دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک حمل سے دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسا مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حملے کے بچے کا دوسرے کے بچے سے نکاح ہوتا تھا، اسی طرح دوسرے حملے کے لڑکے کا پہلے حملے کیے لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ اس وقت روئے زمین پر ایسا قانون تھا کہ ایک حملہ ہونے کے بعد پھر دوسرا حملہ ہوتا تھا، انہی کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس قانون کو بدل دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بچے ہر حمل سے پیدا ہوئے، سوائے حضرت شریف علیہ السلام کے۔ حضرت حوا نے حضرت شریف کو صرف اکیلا ہی پیش کیا، ان کے ساتھ جوڑا کوئی بچی نہیں تھی۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے مالک الملک نے ایک بچے سے ہی حملہ کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شریف علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شریف علیہ السلام کو وصیت کی کہ یہ نور مبارک پاک عورت کی طرف منتقل کرنا۔ وصیت کی۔ پھر حضرت شریف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی۔ یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان تک چلتا رہا کہ ہر انسان نے اپنے بیٹے کو اس نور کے پاک بدن کی طرف منتقل کرنے کی وصیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور وغیرہ 40,000 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ تفسیر ساویل اور جمال وغیرہ میں 1,00,000 پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے سبھی اولادوں سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسن و جمیل تھی۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا، جو کہ خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا،
لیکن قابل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ اس وقت ایسا قانون تھا کہ جو بچے ساتھ میں پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر اگلے حمل والے بچوں سے یعنی اگلی بار پیدا ہونے والے بچوں سے ان کا نکاح کیا جاتا تھا، لیکن آج یہ حرام ہے۔ بہرحال جب قابل نے ضد کرنا شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی، یعنی اس وقت قبولیت ایسی ہوتی تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا تھا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی تھی اور جو قبول نہیں ہوتا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابل نے ایک انبار گندم اور حابل نے ایک بکریا دمبا رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی کہ اے اللہ جو اکرامہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی اور قابل کے صدقے کو آگ نے نہ کھا کر درکنار کر دیا۔ قابل کے دل میں حسد، بغض و کنیہ بھڑک اٹھا۔ اس نے حابل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حابل حق پر تھے، ان کے تقویٰ کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرے اور تمہارے گناہ تمہارے ہی پلے پڑے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمہ، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ آخر کار قابل نے حابل کو قتل ہی کر دیا۔ آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، اس نے ان کے پیچھے ان کے بھائی کو قتل کر دیا۔ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اسی لیے قابل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کر دے۔ تو شیطان لین نے تو اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابل کو پتا چل گیا کہ اسی طرح سے مجھے بھی قتل کرنا ہے۔ حابل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابل نے ان کے سر پر پتھر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت اس حابل کی عمر 20 سال تھی۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی طرح پاگل پن ہی رہا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابل سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا کہ میں اس کا دھیان رکھتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بھی ظالماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کی ابتدائی کی تھی، یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح سے قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنا زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں، اور 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابل کے قتل ہونے کے بعد حضرت شریف علیہ السلام عطا ہوئے اور آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔ قابل نے جب حابل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے، اسی طرح چھوڑ دینا، پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کی کوئی ترکیب معلوم نہیں تھی۔
اور اسے کوئی طریقہ بھی مل نہیں رہا تھا کہ میں اس لاش کا کیا کروں۔ بہت ہی پریشان تھا۔ علامہ ناظر رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 وجہ بیان کی ہے۔ اگرچہ مشہور پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھودا اور مردہ کوے کی لاش کو اس کھڈے میں ڈال کر اور مٹی ڈال دی۔ اس سے قابل کو بھی پتا چل گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے اور بہت پریشان ہوا کہ میں اس کوے سے زیادہ عزیز ہو گیا ہوں کہ میں اتنا بھی کام نہ کر سکا۔ قابل نے تنگ آ کر حابل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل کو بہت افسوس ہوا کہ حابل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی اور میں کتنا ذلیل ہو گیا۔ کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس نے جب کسی چیز کو زمین میں چھپایا تو قابل کو پتا چل گیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کی لاش کو ایسا ہی چھپانا ہے اور ساتھ ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت افسوس بھی ہوا کہ مجھ سے تو کوا ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ قابل کو ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، بلکہ اسے ندامت اس پر ہوئی کہ وہ بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا کہ اسے دفن نہ کر سکا اور اسی وجہ سے نادم ہو رہا تھا کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے ماں باپ، بھائی بہن سب ناراض ہو گئے تھے۔ اور وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے بڑی مہربانی سے دوسرے کی لاش کو دفن کیا تو اسے ندام ہوا تھا کہ مجھے تو اپنے بھائی پر اتنا رحم بھی نہیں آ سکا جتنا کوے کو ہے۔ وجہ ہوا کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور ندامت اسے صرف اپنی حماقت پر تھی اور اسی طرح دنیا میں قبر بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی قبر حابل کی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھا حابل اور قابل کا واقعہ جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا اور وہی سے پہلا قتل اور پہلا مقتول ثابت ہوا۔ ناظرین، آج کا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، اسلامک واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ۔